بائبل مقدس میں لکھا ہے، عبرانیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 27ویں آیت، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ ہم جو اس دنیا میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لیے اختتام مقرر ہے، اور ہر آدمی کو جب وہ مر جاتا ہے اسے اس کی ججمنٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اسے کس طرح گزار رہا ہے۔ زبور 90:12 میں لکھا ہے، ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اس لیے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے۔ پولس نے بھی افسیوں کی کلیسیوں کو کہا تھا، افسیوں اس کے 5ویں باب اور اس کی 15ویں سے 17ویں آیت میں لکھا ہے، پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بہتر زندگی گزاریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکمت کے مطابق چلیں۔ ہماری زندگی بغیر کسی مقصد کی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے مقصد اور خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا چاہیے۔ ہر انسان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ افسیوں اس کے 2 باب اور اس کی 2 سے 3 آیت تک لکھا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ ایسی زندگی گزارنے سے آپ خدا کے غضب میں داخل ہوتے ہیں، یا تو آپ اپنی زندگی اس طرح سے گزار سکتے ہیں تاکہ آپ خدا کو جلال دیں اور اس دنیا کے نقش قدم پر نہ چل کر اپنی زندگی کو خدا کے حکموں کے مطابق ڈھال کر بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جس میں آپ کو دنیا کی محبت کو ترک کرنا ہے، اور دوسری زندگی وہ ہے جس میں آپ دنیا کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی کو ایک چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ متی 25:32 میں لکھا ہے، اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ اس سے پہلے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا، متی 24:35 میں لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح وہی بات کرتا ہے جو باپ بات کرتا ہے، اور جو اس نے کہا ہے وہ یقیناً ایک دن پورا ہوگا، اور ایسا وقت آئے گا جب ہر ایک گھٹنا اس کے حضور جھکے گا۔ تب وہ وقت ہوگا جب وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ اس دن خدا بھیڑوں کو اپنی داہنی طرف کھڑا کرے گا اور بکریوں کو اپنے بائیں طرف کھڑا کرے گا، اور جس جگہ وہ کھڑے ہیں وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس زمین پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ بکریوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو افسیوں کی کتاب میں بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی خواہشوں اور اس دنیا کے مطابق چلا کرتے تھے۔ یوحنا 15:19 میں لکھا ہے، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ اس دنیا کا ایک حکمران ہے جسے ہوا کا حاکم کہا گیا ہے۔ اس دنیا کی جتنی بھی خواہشات ہیں ہمارے آسمانی باپ سے بلونگ نہیں کرتی، بلکہ یہ سب کی سب ایول ہیں، اور جس میں دنیا کی محبت ہے وہ خدا سے محبت نہیں رکھتا۔ پہلا یوحنا اس کے 2 باب اور اس کی 15ویں سے 16ویں آیت تک لکھا ہوا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ اس دنیا میں ایک بکری کی مانند زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ جس پر جسم کی خواہش حاوی ہو اور جو اس دنیا سے کنٹرول ہوتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی زندگی کو چننا جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے، اور اس دنیا کی چیزیں ہمیں بظاہر تو بہت آنندت نظر آتی ہیں جو انسان کو لالچ دیتی ہیں، اور اس طرح سے یہ دنیا پھر سے انسان کی زندگیوں کو کنٹرول کر لیتی ہے۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں بظاہر تو آنندت نظر آتی ہیں جلد ہی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بتاتا ہے اور انہیں یہ ایڈوائس دیتا ہے کہ وہ صحیح راہ کو چنیں، انہیں تنگ دروازہ چننا چاہیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، متی 7:13، تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ جو چوڑا ہے اور وہ راستہ جو کشادہ ہے ہلاکت کو پہنچاتا ہے،
اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ اور یہ بکریاں وہ لوگ ہیں جو تنگ دروازے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اس تنگ دروازے سے گزرنا نہیں چاہتے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ اب وہ اپنے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے پاک لہو کے وسیلہ سے خرید لیا ہے۔ اس لیے ہر انسان جو یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے، اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جس کی تائید روح القدس کرے۔ رومیو 8:13 میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ خدا اس چیز کا خواہش مند ہے کہ وہ ہر کسی کو گائیڈ کرے، اور وہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانے کے لیے ٹیچ کرے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں برائی پھیلی ہوئی ہے، اور صرف خدا کی حکمت ہی ہماری مدد کر سکتی ہے تاکہ ہم اس برائی سے باہر نکلیں۔ زبور 32:8-9 میں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہانہ اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی خدا کو دوں گا تاکہ وہ اس کا خیال رکھے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میں خدا کے حضور اپنی زندگی کو سرنڈر کر رہا ہوں، اور میں یہ خدا کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری زندگی کو کنٹرول کرے، اور آپ اس چیز کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس کے حکموں کو مانیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے۔ یہی چیز ابراہیم نے بھی کی۔ جب اس نے خدا کو اپنی زندگی دی تو وہ خدا کے مطابق چلا کرتا تھا، اور جب ابراہیم نے خدا کو پایا تو خدا نے اسے گائیڈ کیا کہ وہ اپنی زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جائے، اور بائبل بھی اس کے بارے میں بیان دیتی ہے۔ عبرانیوں 11:8 میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں تو بھی روانہ ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں ایمان کے مطابق چلنا، نہ کہ آنکھوں کے مطابق۔ دوسرا کرنتھیوں 5:7 میں لکھا ہے، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے خواہش مند ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر مکمل بھروسہ رکھے اور اس کی گائیڈنس پر چلے۔ ہمیں گھوڑے یا خچر کی مانند نہیں ہونا ہے جس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور جو اپنے اونر کے مطابق چلتا ہے، نہ جسے درد کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جو خدا ہماری زندگیوں میں نہیں کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں فورس نہیں کرتا کہ ہم صحیح راہ کو چنیں، بلکہ اس نے ہمیں فری ول دی ہے تاکہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دو رستوں میں سے ایک رستہ چنیں۔ ایک وہ رستہ وہ ہے جو ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک رستہ وہ ہے جو ہمیں زندگی سے دور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی ہی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ سے آنے والا ہے، اور اس کے سامنے تمام تر قومیں جھکیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے دن ہر ایک انسان اپنے ہی کیے کے مطابق پھل پائے گا۔ متی اس کے 12ویں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے۔ دوسرے کرنتھی اس کے 5ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ضرور ہے کہ مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے، تاکہ ہر ایک شخص اپنے کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے وسیلہ سے کیے ہیں، خواہ بھلے ہوں خواہ برے۔ مسیح یسوع کو چنیے اور اپنے تمام تر بیڈ چوائسز کو چھوڑ دیجیے۔ آپ اس کے بعد کیا کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ کی گواہی کس طرح ہونی چاہیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی گواہی کس طرح ہونی چاہیے۔ رومیو 8:37 میں لکھا ہوا ہے، مگر ان سب حالاتوں میں اس کی وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ آج کی کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔